ایک روز نا ایک مجمع میں ایک تماش بین جو ہے کہیں سے مرغا پکڑ کے لیا. بہت سارے لوگ کھڑے تھے, وہ دیکھ رہے تھے تماشا. اس نے کہا اب آپ دیکھیں کہ میں کرتا کیا ہوں. اس نے ان تمام لوگوں کے سامنے ایک اتنا خوبصورت پیغام دیا کہ جو مجمع میں تمام لوگ کھڑے تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ایکچولی کیا ہو رہا ہے. یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے وہ مرغا, ایک تندرست سا مرغا, مجمع میں چھوڑا. مجمع اس کے گرد کھڑا ہوتا. اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ اس مرغے کے پنکھ نوچتا رہا, اس کے پر نوچتا رہا. ایک پر نکالا, 2 پر نکالے. مرغا تکلیف سے بلبلاتا رہا, چیختا رہا, لیکن اس نے اس کو چھوڑا نہیں. اس کو پکڑ کے رکھا پیروں سے اور اس کے پنکھ نوچتا رہا. ایک ایک کر کے اس نے مرغے کے تمام پنکھ نوچ دیے اور وہ مرغا تکلیف سے بلبلاتا رہا. خون آلود ہو گیا, خون نکلنے لگا اور نڈھال ہو کے, درد سے کمزور ہو کے ایک جگہ بیٹھ گیا. سن رہے نا, یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. نڈھال ہو کے بیٹھ گیا. اب نہ اس کے اندر آواز دینے کی سکت تھی, نہ بھاگنے کی سکت تھی, نہ اڑ کے وہاں سے بھاگ جانے کی سکت. کوئی اس کے اندر طاقت نہیں بچی تھی, کیونکہ وہ تو اس کو تو نڈھال کر دیا تھا. اس کی ہمت, اس کی طاقت, اس کی انرجی ساری چوس لی تھی, نچوڑ لی تھی. مجمع میں خاموشی ہو گئی. مرغے کا درد دیکھ کے سب لوگ چپ کھڑے ہو گئے سر جھکا کے. تھوڑی دیر بعد اس تماشا دکھانے والے نے اپنی جیب سے کچھ دانے نکالے, کچھ کھانے کے دانے نکالے اور اپنے پیروں کے پاس ڈال دیے. وہ مرغا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور وہ دانے چگ لیے. مالک, بھوک سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں دانے رکھے, تھوڑے سے زمین پہ پھینکے. مرغا پھر اس کے پیچھے چلنے لگا اور اس کے بعد وہ ہاتھ میں مٹھی میں دانے دبا کے رکھتا رہا اور گول گول اس مجمع کے بیچ میں چکر لگاتا رہا اور وہ مرغا اس کے پیچھے 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 چلتا رہا. تھوڑی دیر پہلے یہی مرغا درد سے بلبلا کے کونے میں پڑا ہوا تھا. اس تماش بین نے نا ایک بہت خوبصورت سا پیغام دیا کہ جو اس مرغے کے ساتھ ہوا نا وہ عوام ہے, وہ تماش بین نظام ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے بنیادی حق ہمیں بھیک کی طرح دیے جاتے ہیں. ہماری آواز کو, ہماری طاقت کو توڑ کے, دبا کے, مجروح کر کے, اس کو نوچ کے ہمیں کونے میں پھینک دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا حق ہمیں بھیک کی طرح دانوں کی صورت میں ذرہ ذرہ کر کے ملتا ہے اور ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو اس نے ہم پہ احسان کیا. میرے ملک میں پانی نہیں, پانی حق ہے. میرے نلکے پانی آئے, یہ میرا حق ہے. مجھے کوئی پانی دے گا میں اس کے اوپر تالیاں نہیں بجاؤں گا. یہ میرا حق دے رہا ہے, وہ اس کا کام تھا. میرے پاس پانی آنا چاہیے. بجلی آئے وہ سستی آئے, یہ میرا حق ہے. مجھے 300 یونٹ پہ 70,000 کا بل, 60,000 کا بل بھیجنے کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کل آپ اس کے اندر 15,000 کی کمی کر دیں تو میں بہت خوش ہوں, تالیاں بجاؤں. پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہے. لاکھوں بچے جن کو نہ اچھا اسکول ملا, نہ اچھی تعلیم ملی, بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے انفلوئنس ہو کے آج وہ انٹرنیٹ پہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں. کوئی فائبر پہ, کوئی اپ پہ. اپ کو فائبر نے پاکستان کو بین کر دیا بھائی, کیونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا. وہ کہتے ہیں کہ یو لیو ان اے کنٹری ویئر انٹرنیٹ سروسز ٹو لو. مجھے پیٹرول ملے, اچھی کوالٹی کا ملے, سستا ملے, یہ میرا حق ہے. اس کے لیے آپ مجھ پہ احسان نہ کریں. 5 روپے کم کر دیے 14 اگست پہ 6 روپے کا, تالیاں بجائیں جی, بہت بڑا احسان کیا. رہے بھائی دنیا بھر کے پیٹرول ریٹ سے میرے ملک کے پیٹرول ریٹ کو کمپیئر کر کے دیکھو تو صحیح. میرا حق مجھے بھیک کی طرح نہیں چاہیے. میرا حق
آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس منصب کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں روٹی، کپڑا، مکان، پانی، بجلی، گیس ایسے دے رہے ہیں جیسے آپ ہماری ذات پہ احسان کر رہے ہیں. ہمارا حال آج اسی مرغے کی طرح جس کے پنکھ نوچ کے خون آلود کر کے کونے پھینک دیا، اس کے بعد مٹھی میں دانے پکڑ کے اس کے سامنے ذرہ ذرہ کر کے پھینکے گئے، اور وہ ذرہ ذرہ دانا کھانے کے لیے مرغا پیچھے 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 گھوم رہا ہے اس تماش بین کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حاکموں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے والوں پہ رحم کرے. میں رحم کی دعا مانگ رہا ہوں، کیونکہ جس عذاب میں، جس تکلیف میں میرے لوگ، میری قوم اس وقت موجود ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ روز محشر اللہ پاک ان کے لیے کیا کیا سزائیں مختص کر کے رکھا ہے اللہ پاک نے، وہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی آسانی کرے، رحم کرے، اور ان پہ بھی آسانی کرے جو ہم پہ، پاکستان کی مظلوم کمزور عوام پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. اللہ کی قہر سے ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے. آپ لوگ بھی ڈریں، جو ہو سکے، جو کر سکتے ہیں، جو ممکن ہے وہ دے دیں انسانوں کو. زندگی اتنی سی ختم ہو جائے گی.